الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا جڑا حق نہیں مندا ہے درنو جڑا حق نہیں مندا ہے درنو او دین یقین تے آیا نہیں عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے آیا نہیں تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے آیا نہیں صدیق دا سچ مشکوک ہے تا صدیق دا سچ مشکوک ہے تا وال سچ زمین تے آیا نہیں مختصر حمد و صلاۃ و بارک اللہ کم الحاکمین دی برحمت کتاب قرآن پاک اندر دو مقام تساں احباب کے سامنے تلاوت کیتے ہیں میری اللہ کو دعا ہے اللہ مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اسلامی مہینہ جو جا رہا ہے اس مہینے دی 12 تاریخ نو ایک حادثہ پیش آیا سی خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت والا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نام تو ہر بندہ واقف ہے ہر بندے نو اس بات کا علم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی اعلیٰ صحابی سن انہاں دی شان اور مقام بہت ہی زیادہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
نبی پاک علیہ السلام دے دوہرے داماد سن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا واقعہ قرآن و حدیث اندر موجود نہیں ہے۔ تاریخی روایتاں دے مطابق میں کوشش کروں گا کہ حضرت عثمان کے متعلق گزارشات کروں۔ حضرت عثمان بہت ہی زیادہ سخی انسان سن۔ جتھے بھی دین اسلام نو مال کی ضرورت پئی ہے، حضرت عثمان نے سب نالوں زیادہ مال پیش کیا۔ ویسے دے ہر صحابی ہی بڑا سخی سی، لیکن حضرت عثمان دا ایک نام سی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی او صحابی رسول نے جنہ دے بارے اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سے عثمان اگر اللہ میں نو 40 بیٹیاں عطا کرتا تو میں 40 بیٹیاں تیرے نکاح اندر دے دوں۔ ایک روایت کے مطابق نبی پاک فرماتے ہیں عثمان اگر اللہ میں 70 بیٹیاں عطا کرتا میں 70 دیاں 70 بیٹیاں ہی تیرے نکاح اندر دے دوں۔ یہ حضرت عثمان کی عظمت اور شان ہے۔ آؤ اللہ رب العالمین دے قرآن دے ایک مقام دے توجہ کرنا۔ قرآن پاک دے اس مقام دے اللہ حکم الحاکمین نے صحابہ کرام دی ایک جماعت کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی دیئے اور کافی عرصے بعد نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صحابہ تیاری کرو اپنا بیت اللہ دا حج کرن واسطے، بیت اللہ دی زیارت کرن واسطے جانے۔ صحابہ نو نہ لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کفار مکہ جا گل پہنچیے کہ جڑا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تے مکہ نو فتح کرن واسطے آ رہے، انہوں مکہ اندر داخل نہ ہوتے آنے۔ پیغام مل گیا اسی تھوڑوں مکہ اندر داخل نہیں ہوتے آنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والیاں دی طرف اپنا سفیر بنا کے بھیجا حضرت عثمان۔ حضرت عثمان مکے والیاں دے کول پہنچے نے، جا کر کے کہتے ہیں اسی جنگ دے ارادے نل نہیں آئے، اسی بیت اللہ دی زیارت کرن واسطے آئے ہیں، سانو اجازت دے دیتی جائے۔ حضرت عثمان بڑے اعلیٰ انسان سن۔ مکے والے کہتے ہیں عثمان تو بیت اللہ دی زیارت کر،
تینوں اجازت ہے لیکن تیرے نبی محمد کو اجازت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے پر خبر پہنچی نبی پاک تک کہ حضرت عثمان شہید کر دیتا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام پر بیعت لی۔ اس وقت اللہ رب العالمین کے قرآن کا مقام نازل کر، اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں اسی راضی ہو گئے انہاں صحابہ دے جنہ بیعت کیتی ہے میرے نبی دے ہاتھ دے، اسی راضی ہو گئے انہاں صحابہ دی جماعت جڑے میرے نبی دے ہاتھ دے بیعت کرن والے نے۔ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، درخت دے نیچے بیٹھ کے نبی دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھن والے صحابہ نے، صحابہ دی جماعت ہے جڑے میرے نبی دے ہاتھ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں۔ نبی پاک فرماتے نے صحابہ بیعت کرو، اگر جینا عثمان کو شہید کر دیتا ہے پھر اسی انہاں نال جنگ کران گے، مقابلہ کران گے، یا اسی عثمان کا بدلہ لواں گے یا اسی بھی شہید ہو جاؤں۔ صحابہ نے بیعت کیتی ہے عثمان واسطے، عثمان واسطے صحابہ بیعت کر رہے ہیں، عثمان واسطے۔ تینوں عثمان نال کی دشمنی ہے تو عثمان کو بھی معاف نہیں کیتا، عثمان نال تیرا کی اختلاف ہے؟ عثمان جنگ بدر اندر رہ سن تے میرے نبی دی مرضی دی نال رہ سن، عثمان جنگ احد اندر نہیں سن کہ اللہ نے انہاں دے اس گناہ کو معاف کر دیتا سی۔ یہ صحابی رسول کے نبی پاک دے صحابی عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہے حضرت عثمان نبی پاک نے فرمایا سی اللہ نے بدر والے صحابہ نو آسمان تو دیکھ کر کے آسمان تے پردے ہٹا کر کے اللہ نے بدر والے صحابہ نو کیا سی جڑے بدر دی جنگ اندر شریک ہوئے سن، اے بدر والے صحابہ آج تو بعد تسی جو مرضی کرو گے اللہ نے تھانو جنت دے دی۔ بدر والے صحابہ دے بارے اندر نبی اللہ پاک نے خود فرمایا سی تے نبی پاک دے داماد حضرت عثمان جنگ بدر اندر تا شامل نہیں ہو سکے سن۔ نبی پاک دی بیٹی جو حضرت عثمان دے نکاح اندر سی وہ بیمار سی، نبی پاک نے فرمایا سی عثمان تو ان دی خدمت کر، تو میری بیٹی دی خدمت کر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں خوشخبری سنانا ہاں، بدر اندر جا کے لڑن والے صحابہ دی جنی عظمت ہوئے گی تیری انی عظمت ہوئے گی۔ یہ عثمان دی شان ہے، یہ عثمان دا مقام ہے، یہ عثمان واسطے آج نبی دے ہاتھ سے بیعت کی تھی۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔
وسلم نے صحابہ کو بیعت لئیے نبی پاک دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھے ہیں 1400 صحابہ دے ہاتھ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ اتے صحابہ بیعت کر رہے ہیں اللہ دے نبی جی یا تے عثمان دا بدلہ لگے یا تے خود شہید ہو جاؤں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ رکھیا گیا ایک ہاتھ نبی پاک دا تھلے ہے دوسرا ہاتھ نبی پاک دا خالی ہے سارے صحابہ کو بیعت لئیے نبی پاک دا دوسرا ہاتھ اٹھے کہ نبی پاک فرما دے اے میرے صحابہ میرا عثمان تھے موجود نہیں ہے عثمان تھے نہیں ہے اے دوسرا ہاتھ عثمان دی طرف میں اپنا رکھنا پیا اگر عثمان تھے ہوندا تو بھی اس بیعت اندر ضرور شامل ہوندا اگر عثمان تھے ہوندا وہ بھی ساڈے نال وعدہ کردا بیعت کردا ساڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے وعدہ کردا جان قربان کردا ساڈے نال وعدہ کردا جان لٹاوندا عثمان دی طرف دوسرا ہاتھ میں رکھدا پیا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ہاتھ عثمان دی طرف رکھیا ہے کائنات دے رب نو اتنی عطا پسند آئی ہے صحابہ دے دلاں دا ایمان اتنا پسند آئے صحابہ دے دلاں دا تقوی رب نو اتنا پسند آئے کائنات دے رب نے عرش تو اعلان فرما دیتا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش ہو جاؤ اے صحابہ جڑے تھوڑے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے پہنے جان قربان کرن واسطے تیار ہوئے کھلے نے دین واسطے میرے عثمان واسطے جان قربان کرن واسطے تیار ہوئے کھلے نے اے سارے ہتھاں دے اتے کائنات رب کہندا ہے میں تھوڑے ہتھاں اتے اپنا ہاتھ رکھ دوں اے نبی دے صحابہ دی عظمت ہے اے نبی دے صحابہ دا مقام ہے اے نبی پاک دے صحابہ دی شان ہے ایمیں تے رب نے نہیں کہہ دیتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اقْتَدَوْا ایمان اگر لینا ہے تو نبی دے صحابہ کو چاہے دین اسلام واسطے اپنے خون نو صحابہ نے بنایا دین اسلام دی پرورش واسطے صحابہ نے اپنی اولاداں ذبح کروایا ایمان انہاں کو ملنا ہے سجیوں کھبیوں کالے دل والے تے کالے لباس والے جنہیں ایمان ہے ہی کوئی نہیں انہاں کو کی لگے گا جڑے صحابہ نو گل کرن انہاں دے ایماندار ہونے وچ شک ہے جڑے صحابہ دے ایمان دے شک ہے دنیا دے ایماندار صحابہ سن تائی اللہ نے سانو قرآن چاہیے کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ صحابہ جیسا ایمان اپنانا ہے صحابہ کو ایمان لگنا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا صحابہ دی عظمت بیان فرما رہے ہیں صحابہ ایماندار صحابہ دیندار صحابہ عظیم لوگ سن صحابہ دی جماعت و جماعت ہے جنہ دے بارے اندر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اکرام دی جماعت دے بارے اندر
صحابہ کتنے عظیم لوگ سن، اللہ دے پیارے صحابہ، نبی پاک دے پیارے صحابہ، نبی پاک دی ساری زندگی دی محنت صحابہ دی جماعت سے، نبی پاک دی ساری زندگی دیاں کیتیاں گئیاں محنتاں، نبی پاک دی ساری زندگی دیاں سنیاں گئیاں گلاں، کھائے گئے زخم، انہاں دی محنت جو صحابہ کرام سے۔ صحابہ نو اگر بھول جاوا گے تو دیندار اسی دیندار نہیں کہلوا سکتے۔ اگر صحابہ نو کٹ دیتا جائے، صحابہ نو اگر کٹ دیتا جائے تو ساڈے تک اسلام نہیں پہنچ سکتا۔ اسلام پہنچان والے صحابہ سن، دین ساڈے تک پہنچان والے صحابہ سن۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان انجدہ بنا رہے جنہیں صحابہ دا ایمان سی، صحابہ کو ایمان لینا ہے، صحابہ جیسا ایمان بنا رہے۔ اللہ رب العالمین دے قرآن دا ایک اور مقام، اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اس مقام دے فرمانے رہے محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے نبی دے صحابہ اور صحابہ نے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جیڑے آپس اندر نرم سن تے دشمناں واسطے گرم سن، جیڑے رات نو مسلیاں تے گزار دے سن تے دن نو گھوڑیاں تے سوار ہو گئے کافراں نال جہاد کیتا کردے سن۔ اے نبی پاک دے صحابہ سن، اے نبی پاک دے صحابہ دی خوبیاں۔ صحابہ نو اگر اس طرح دیکھو گے تو صحابہ آپس اندر صلہ رحمی نو قائم کروا، صحابہ نو دناں نو ویکھن گے، اگر صحابہ نو دناں نو ویکھو گے تو صحابہ کافراں دی گردناں اڑا۔ اس صحابہ کرام دی خوبیاں سن۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اندر اللہ رب العالمین عثمان کو قرآن نازل فرما رہی ہے۔ نبی پاک دے سینے تے صحابہ بیعت کر رہے ہیں اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر اسی انہاں صحابہ تے راضی ہو گیا جڑے عثمان واسطے جان قربان کرن واسطے تیار ہو رہے نے، اسی انہاں صحابہ تے راضی ہو چکے ہیں جڑے تواڈے ہاتھ دے بیعت کر رہے نے، اسی انہاں صحابہ نو فتح دیاں خوشخبریاں سنا دتیاں نے، اسی انہاں صحابہ نو فتح دیاں خوشخبریاں سنا دتیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی بات کو مختصر کرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یادار صحابی حضرت عثمان سینا، دین واسطے مال قربان کرن والا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن گزر گئے نہیں،
حضرت عثمان دا پانی بند کر دیتا گیا ہے. کئی دن گزر گئے نے حضرت عثمان کو پانی تک پینے نصیب نہیں ہو رہا. مسجد نبوی دا داخلہ بند کر دیتا گیا حضرت عثمان دا. مسجد نبوی اندر عثمان تو نہیں آ سکتا. عثمان تو پانی نہیں پی سکتا. تو میٹھا پانی والا چشمہ ہوتا تو پانی بھی نہیں پی سکتا. عثمان تو مسجد اندر آ کے خطبہ بھی نہیں دے سکتا. عثمان تو مسجد اندر آ کے نماز بھی نہیں پڑھا سکتا. وقت حاکم وقت امیر المومنین حضرت عثمان. حضرت عثمان کو پتہ چل رہا ہے, حضرت عثمان کو پتہ چل رہا ہے کہ میرے خلاف کی ہو رہا ہے. اگر صحابی رسول حضرت عثمان کو کہتے ہیں عثمان اگر تھوڑا حکم ہے کہ اسی باقیاں کو ختم کر دئیے, انہوں کو قتل کر دئیے. فرمایا نہیں نہیں, اللہ دے نبی نے وعدہ کیتا سی میں اللہ دے نبی دے شہر اندر خون خرابہ پسند نہیں کرتا. میں اللہ دے نبی دے شہر اندر خون خرابہ نہیں دیکھنا چاہتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پانی بند کر دیتا گیا. حضرت عثمان دا مسجد نبوی اندر آنا بند کر دیتا گیا. حضرت عثمان ایک رات آئی, دن چڑھیا. حضرت عثمان اپنے مقام دی چھت دے چڑھ گئے. اپنے مقام دی چھت دے چڑھ کر کے سارے 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 باغیاں نو اور دیگر صحابہ نو سارے نو جمع کر لیا. جمع کر کے کہتے ہیں اے باغیوں, اے صحابہ دی جماعت, اے تو سونا میں جڑی مسجد نبوی اندر تسی میرا آنا بند کر دیتا ہے, مسجد نبوی دی جگہ کنے خرید کے دیتی سی؟ فرمایا عثمان تو خرید کے دیتی سی. فرمایا باغیوں دسونا جس کنویں دا اسی پانی بند کر دیتا ہے, میٹھے پانی دا کنواں کنے خرید کے دیتا سی؟ عثمان تو خرید کے دیتا سی, عثمان تو لے کے دیتا سی. فرمایا پھر کیوں میں نو پانی نہیں پین دیتے جے, کیوں میں نو مسجد نبوی اندر نماز پڑھنے واسطے نہیں جان دیتے جے؟ میرے نبی نے پہلے عثمان کو فرمایا سی عثمان تیرے کلو خلافت چھینن دی کوشش کی دی جائے گی, تیرے کلو خلافت کا لباس اتارن دی کوشش کی دی جائے گی. نہ اتاری خلافت کا لباس, نہ اتاری, نہ چھٹی بادشاہی, نہ چھٹی خلافت, چاہے جتنا ظلم کیتا جائے, چاہے جتنی زیادتی کیتی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے, نبی پاک دے کول موجود ہے, نبی پاک دے کول موجود ہے. نبی پاک فرماتے ہیں او جڑا صحابی لیٹے ہے, او جڑا صحابی ستے ہے نا, اس صحابی نو خلافت واسطے دین واسطے بڑیاں مشکلات ویکھنیاں پین گیا, بڑے اوکھے وقت ویکھنے پین گئے. اس صحابی رسول کہتے ہیں میں ویکھاں تے صحیح یہ کیڑا صحابی ہے. اس صحابی رسول اگے بڑھیا, جا کر کے کپڑا ہٹایا نہ چہرے تو کی ویکھ دے وہ چہرہ تے عثمان دے. عثمان دے بارے اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما کے سر میرا عثمان ایسا انسان ہے جنوں دین واسطے بڑی جگہ دے بڑی طرح سمایا جائے گا. عثمان خلافت نہ چھڑی, خلافت کا لباس نہ اتاری, مصیبتاں برداشت کر لیں, پریشانیاں برداشت کر لیں, خلافت کا لباس نہ اتاری. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن گزر گئے, 40 دنوں کا عرصہ حضرت عثمان روزہ رکھ رہے, پانی تے کچھ جو بھی میسر ہے پانی نال روزہ افطار کیتا رکھیا. 40 دن سے طرح گزرے نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت ایسا آیا جڑے آپ نے سننا صحابہ دروں جڑے جنہیں نے صحابہ دی جواب دروں نکلن والے چند انسان, صحابہ دے اندر چند انسان جڑے گناہ
منافق بن کے صحابہ در پھر رہے سن، وہ چند انسان اگے بڑھے نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے حضرت عثمان نو جدو شہید کیتا گیا، حضرت عثمان قرآن پاک دی تلاوت کر رہے سن، قرآن پاک پڑھ رہے سن، حضرت عثمان دے خون دا فوارہ نکلیا، قرآن پاک دے گئے، قرآن دے گرے، قرآن پاک دے حضرت عثمان دے خون دے چھٹے گئے نے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان تو اعلان کر دیتے، اے میرے عثمان خوش ہو جا، خوش ہو جا، آج دا روزہ نبی پاک دے نال تو حوض کوثر تے افطار کرے گا، آج دا روزہ تو نبی پاک نال حوض کوثر تے افطار کرے گا۔ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے، حضرت عثمان کو شہید کرنے والے وہ باغی، حضرت عثمان دے دشمن، نبی پاک نے فرمایا سی عثمان تیرے کو خلافت چھینن دی کوشش کیتی جائے گی لیکن خلافت دا لباس نہ ہوتا ہے، خلافت نہ چھڑی، ظلم برداشت کر لے لیکن خلافت نہ چھڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو پہلے دس دیتا ہے، حضرت عثمان نے خلافت واسطے نبی پاک دے شہر اندر خون خرابہ نہیں کیتا، حضرت عثمان نے خلافت واسطے نبی پاک دے شہر اندر خون نہیں بہایا سی۔ اللہ رب العالمین نے تائیں تے قرآن پاک اندر انہا لوگوں کے بارے میں لکھے، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ دی جماعت و جماعت جنہ تے کائنات دا رب دنیا تے راضی ہو چکے ہیں، صحابہ تے رب راضی ہے، اولئک حزب اللہ، اس صحابہ اللہ دی جماعت ہے، اور ایمان اسی حاصل کرنے تے صحابہ کو حاصل کرنے، ایمان صحابہ کو حاصل کرنے، صحابہ کی زندگیاں پڑھنے، صحابہ کی داستانہ پڑھ کے اسی ایمان حاصل کرنے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنے اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی